السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کے اوپر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ آج آپ کو میں ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں جس سے فرشتے بھی کانپ جائے، اور جو بھی میں آپ کو عمل بتاتا ہوں ہر عمل کو یعنی یا مسنون ہوگا یا آزمودہ ہوگا، یعنی آزمایا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو جو ہے کتابوں میں بھی اس کے واقعات دو جگہ ملتے ہیں، اور یہ دعا حیات الصحابہ میں بھی لکھی ہوئی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایسی دعا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دعاؤں میں شامل کر لے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج کل میرا موضوع اعمال کا ہے، عملیات کا نہیں، اعمال کا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ جل جلالہ سے اپنے مسئلے، اپنے دعائیں کیسے قبول کروا سکتے ہیں۔ تو میرا موضوع سارے وظائف اور اعمال ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ دعا بھی آپ کو بتا دوں۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ ایک شخص اس کی پابندی کرتا تھا، اور پابندی کے ساتھ ایک مرتبہ ان کو راستے میں ڈاکو نے لوٹا۔ جب لوٹنے لگا تو اس نے یہ دعا پڑھی۔ تو جب یہ دعا اس نے پڑھنا شروع کیا تو فرشتے اس دعا کے پڑھنے سے کانپنے لگے، اور ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اس بدبخت کو ہلاک کر دیا جو اس بندے کو لوٹ رہا تھا، اور اس کو بتایا کہ تو نے ایسی دعا پڑھی کہ پہلے پڑھنے سے آسمان کے دروازوں کی کڑکڑاہٹ آ گئی، اور کڑکڑاہٹ کی وجہ سے پھر دوسرے آسمان کی، پھر تیسرے آسمان کی، پھر چوتھی آسمان پر میں نے خود اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے اس بندے کی مدد کرنے دو۔ اور ایک ایسا واقعہ سورۃ القصص کی آیات کا واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، مگر وہ قرآنی آیات کا ہے اور یہ دعا کا ہے۔ دونوں ملتے جلتے ہیں مگر ان میں فرق ہے، وہ قرآنی آیات ہے اور یہ دعا ہے۔ تو جب اس نے وہ جب جانے لگا اس نے ہلاک کر دیا اس بدبخت کو، تو اس نے پوچھا، تو اس فرشتے نے یہ ساری سرگزشت سنائی کہ تم نے جب یہ دعا ایک بار پڑھی، دوسری بار پڑھی، تیسری بار پڑھی، تو میں نے خود اللہ جل جلالہ سے دعا اجازت لی اور میں آپ کے مدد کے لیے آیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا بالکل آسان ہے، وہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، اور اتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ودود یا ذا العرش المجید، یا مبدئ یا معید، یا فعالا لما یرید، ذی العزت التي لا ترام، وملکک الذی لا یضام، وملکک الذی لا یضام، یا من علی نورہ ارکان عرشہ، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ کاپی کر لیں، اور اس دعا کو ایک ہمارا اپنا ساتھی ہے، اپنا مرید ہے، وہ ہمارے علاقے میں ایک ندی پڑتی ہے کہ وہ ندی کے اندر جب آج سے کچھ تقریباً 10-15 سال پہلے کراچی کے اندر بہت بدامنی تھی، تو وہ اللہ کے راستے میں وہ بندہ جا رہا تھا، اور عصر کی نماز اس نے پڑھ کر جب وہ اس ندی کے راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں اس کو ڈاکو نے روک دیا
اور ڈاکو نے آگے اس سے پہلے تقریباً 15-20 مرد اور خواتین روکے ہوئے تھے، مرد اور خواتین روکے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے روکے ہوئے تھے کہ ان کو لوٹیں گے پھر ایک ساتھ چھوڑیں گے، اگر ایک ایک چھوڑیں گے تو یہ آگے جا کے پولیس کو یا کسی کو وہ دے گا، اطلاع دے گا، تو ہم لوگ گرفتار ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے سارے لوگوں کو روکا ہوا تھا۔ اب اس ٹائم جو ہے اتنی دیر میں، یہ تو عصر کی نماز پڑھتا 10-15 منٹ کا راستہ ہے، مگر یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی۔ جب دعا جیسے پڑھی، انہوں نے میرے سے چپل بھی چھینا، رومال بھی چھینا، اور جو میرے پرس تھے، موبائل تھے، سب کچھ چھینے، حتیٰ کہ میرے پاس جو آس پاس خواتین تھے ان کے کانوں سے بالیاں بھی چھین لیا، اور جو نہیں دے رہے تھے ان سے کھینچ لیا۔ اور یہ کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس شخص نے مجھے خود بذات خود یہ واقعہ سنایا۔ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو ایسا کچھ ہو گیا کہ یہ سب ادھر ادھر یہ چور بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو میرا سامان ایک تھیلی میں باندھا ہوا تھا، اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ 2 رکعت پڑھ کر میں نے یعنی فرض پڑھ لیا تھا 3 رکعت، 2 رکعت کی نیت باندھی ہوئی تھی کہ میں نے فرض کے بعد یہ دعا پڑھی، مگر بہت خوف میں تھا۔ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو دوسرے جب میں سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، بھی میں نے نفل نہیں پڑھی، حالانکہ اس کے لیے نفل پڑھی جاتی ہے، تو ان لوگوں نے سارا سامان رکھ دیا اور بھاگ گئے، بقایا سب سے سامان لے گیا۔ وہ شخص کہہ رہے کہ سارے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بھائی تم اس چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بدبختو، اذان ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ میرے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو برچہ لگا ہوا تھا، وہ اس حالات میں ان کا خون نکلتا تھا، وہ نماز کو نہیں چھوڑتا تھا۔ بدبختو، تم لوگوں نے چوروں کی اس کی وجہ سے، چوروں کے خوف کی وجہ سے نماز چھوڑی، اور میں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے میری مدد کی۔ تو یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے ساتھ پیش آیا، اس زمانے میں بھی کوئی بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔